چاہے وہ اردو بولنے والا ہے، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہے، چاہے وہ پختون اسپیکنگ ہے، چاہے وہ بلوچ بولنے والا ہے، بلوچی زبان بولنے والا ہے، یا ہزارہ والا ہے، یا گلگتی ہے، کسی بھی زبان کا بولنے والا، لیکن وہ 10 20 25 سال سے یہاں رہتا ہے، یہاں پیدا ہوا ہے کہ سینکڑوں لاشیں شہر میں ایک ایک دن میں گری ہے نا. کیا نتیجہ نکلا؟ نفرت. اگر آپ ایک نہیں ہوگے تو سب پٹو گے اور بہت مار کھاؤ گے، کیونکہ جو آپ کو مار رہا ہے، چاہے وہ وفاق مار رہا ہو یا اس صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی مار رہی ہو، وہ لفظ کراچی کی بنیاد پہ آپ کو مار رہی ہے. کتنے بد نصیب لوگ ہو تم. اس شہر کے رہنے والوں کو خوشحالی کا مطلب ہی نہیں پتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم نوعیت کے اور حساس نوعیت کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس موضوع کا براہ راست تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے. دیکھیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، تو اس بات کو تھوڑا سا آپ جذبات سے ہٹ کے تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ اور تھوڑا تفکر کے ساتھ اگر میری بات پہ غور کریں گے تو اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے، شہر کی آنے والے نسلوں کے لیے جو ہے وہ بھلائی کا راستہ، بہتری کا راستہ جو ہے اور فلاح کا راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اور اس حوالے سے آپ اپنی رائے بھی دیجیے. آج یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کا گفتگو کا ہم آغاز کر رہے ہیں، ایک بحث کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس بحث کو ہم سب کے لیے اوپن کر رہے ہیں. اس پہ سب لوگ اپنی رائے دیں. ہم اس موضوع پہ جو ہے مستقل جو ہے وہ گفتگو کیا کریں گے، اور آپ سب لوگ جو ہے اس گفتگو کا جو ہے حصہ بنیں، اپنی رائے دیں، اور اس حوالے سے جو ہے آپ کی تجاویز بھی جو ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہوں گی. دیکھیں، کراچی جو ہے وہ کثیر اللسانی شہر ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت غیر جذباتی ہو کہ اس بات کو سمجھے. کراچی کسی ایک قومیت کا شہر نہیں ہے. اگر کوئی یہ قومیت دعویٰ کرے کہ وہ اس شہر کی غالب اکثریت ہے اور قطعی طور پہ کسی ایک قومیت کا شہر ہے، تو یہ دعویٰ غلط ہوگا. ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی قومیت کے مہاجروں کی تعداد دیگر قومیتوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ شہر مکمل طور پہ مہاجروں کا ہے، یہ ایک جذباتی بات تو ہو سکتی ہے، ایک جذباتی نعرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت پسندانہ نعرہ نہیں ہے. لیکن اس بات کو سمجھیں، کراچی میں جتنے کیا کہہ رہے ہیں پختون اسپیکنگ، پختون بولنے والے لوگ رہتے ہیں، شاید اتنے پشاور میں بھی جو ہے وہ نہ رہتے ہوں. جتنے کراچی میں جو ہے وہ سندھی رہتے ہیں، شاید لاڑکانہ میں بھی اتنے سندھی نہ رہتے ہوں. کراچی میں جتنے بلوچ ہیں، شاید کوئٹہ میں بھی اتنے جو ہے وہ بلوچ نہ ہوں. جتنے کراچی میں پنجابی ہیں، شاید جو اولڈ لاہور ہے اس میں بھی جو ہے وہ اتنے پنجابی جو ہے وہ نہ رہتے ہوں. کراچی جو ہے وہ کثیر اللسانی شہر ہے. اچھا، اب یہ تو ہم نے طے ہو گیا کراچی جو ہے وہ کثیر اللسانی شہر ہے. کسی قومیت کی تعداد کم ہو سکتی ہے، کسی قومیت کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف رائیں. تو ہمیں ہر کسی کی رائے کا جو ہے نا وہ احترام کرنا ہوگا. کسی کی رائے پر ہمیں اپنی رائے مسلط نہیں کرنی ہوگی. کوئی اختلاف رائے بھی ہے تو ہمیں اس کا جواب دلیل سے دینا ہوگا. اچھا، اب اس بات کو سمجھیں کہ کراچی میں جو پنجابی بھائی ہمارے آئے، وہ شروع میں آئے، بہت عرصے سے پہلے آئے، تو وہ اب کراچی کا جو ہے وہ ایک حصہ بن چکے ہیں، کراچی کا ایک پارٹ بن چکے. ان کے گھر میں پنجابی بھی نہیں بولی جاتی. جو پنجابیوں کی تیسری نسل ہے ان کے گھروں میں جو ہے وہ اب پنجابی نہیں بولی جاتی. اس طرح پختون اسپیکنگ میں بھی ہے. اسی طرح جو سندھیوں کی تیسری نسل آ رہی ہے ان کے گھر میں بھی جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اردو بولنے کا رجحان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تقویت پا رہا ہے. اور اسی طرح دیگر قومیتوں کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اب کراچی ایک آتش فشاں کے دھانے پر ہے. کراچی ایک ٹائم بم پر ہے. یہ ٹائم بم پھٹ گیا، یہ آتش فشاں کا لاوا بہا تو یہ سب کو بھا کر لے کے جائے گا. یہ کسی ایک قومیت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کو نقصان نہیں بنائے گا. دوسری بات، کراچی میں اگر پانی نہیں آتا، کراچی میں اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کراچی میں اگر نوکریاں نہیں ملتی، کراچی میں سندھ حکومت اگر جو ہے وہ سرکاری نوکریاں دینے کو شہر کے لوگوں کو تیار نہیں ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ مہاجر بھی ادا کر رہا ہے، اس کی قیمت پختون اسپیکنگ بھی ادا کر رہے ہیں، اس کی قیمت جو ہے کراچی میں رہنے والے بلوچ بھی ادا کر رہے ہیں، اس کی قیمت کراچی میں رہنے والے سندھی بھی ادا کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. کراچی کے اندر جو سندھی رہ رہا ہے، جس کی تیسری نسل نے یہی میٹرک کیا، یہی کیا اس کا ڈومیسائل بنا ہے، ان کے بچوں کو بھی شہر میں جو ہے وہ اس بنیاد پہ نوکری نہیں مل رہی کہ وہ کراچی کا. یہ بات شاید بہت لوگوں کو عجیب لگے، سخت لگے، لیکن اس زمینی حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اب کیا ہوا ہے شہر کے اندر، جو شہر میں ضرورت ہے، اس شہر میں ان تمام قومیتوں کو ایک ہونا ہوگا. اور کسی حد تک یہ قومیتیں جو ہیں وہ ایک ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک کثیر اللسانی شہر ہے، کثیر الثقافتی شہر ہے، لیکن جو وقت کا پہیہ ہے اس کثیر اللسانی شہر کو، کثیر الثقافتی شہر کو جو ہے وہ ایک ثقافت میں ڈال رہا ہے. اب کراچی جو ہے، اب یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھیں، بات کو، اس نقطے کو سمجھیں، جذبات سے ہٹ کے سمجھیں، اپنے تھوڑا سا
غور کریں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ کراچی خود ایک قومیت بنتا جا رہا ہے، کراچی کی اپنی ایک نئی کثیر الجہتی ثقافت جو ہے وہ خود ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کراچی کے اندر جو ہے وہ یہ جو ایک ہم آہنگی ہے، یعنی کہ 60 کی دہائی میں، جو 70 کی دہائی میں، جو 50 کی دہائی میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کی سوچ میں، اور جو بچے 2000 میں پیدا ہوئے یا 2010 کے بعد پیدا ہوئے ان کی سوچ میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا۔ دیکھیں جو آج کا بچہ میٹرک کلاس میں یا اے لیول میں ہے یا انٹر میں یا یونیورسٹی میں، اس بات کو اپنے اطراف میں غور کیجئے گا، چاہے وہ اردو بولنے والا ہے، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہے، چاہے وہ پختون اسپیکنگ ہے، چاہے وہ بلوچ بولنے والا ہے، بلوچی زبان بولنے والا ہے، یا ہزارہ والا ہے، یا گلگتی، کسی بھی زبان کا بولنے والا، لیکن وہ 10 20 25 سال سے یہاں رہتا ہے، یہاں پیدا ہوا ہے، آپ یقین کریں اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا، اس کا لباس، اس کے مشاغل، اس کی دوستیاں سب ایک ہو گئے۔ اب جو اگر میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو میرے بچوں میں تو جو ہے اس کے بچوں میں ساری قومیتوں کے جو ہے لوگ ہیں، ان سب ایک رنگ میں ڈھل گئے ہیں۔ یہ ایک نئی ثقافت اس شہر کے اندر جو ہے جنم لے رہی ہے۔ تو خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیں، اس شہر کے لوگوں اس بات کو سمجھو کہ ایک لسانی بنیاد پہ آپ اس شہر کے اندر سیاست نہیں کر سکتے۔ آپ کو اجتماعیت کی بات کرنی ہوگی، تمام قومیتوں کو اپنے حقوق کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ کراچی کے نام پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو جھنڈا ہوگا، جو پلیٹ فارم کے پیچھے جو بینر ہوگا، جو امبریلا ہوگی، وہ کراچی کی ہوگی۔ کوئی پیپلز پارٹی جو آپ کو مار رہی ہے وہ کراچی ہونے والے کی وجہ سے مار رہی ہے، وہ قومیت دیکھے بغیر جو ہے وہ آپ کو مار رہی ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑک پہ ہر قومیت کا آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، پانی جو ہے اس سے ہر قومیت کا آدمی جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ لیاری میں بھی یقین کرے پانی نہیں ہے، اورنگی میں پانی نہیں ہے، بنارس میں بھی پانی نہیں ہے، سراب گوڈ میں بھی پانی نہیں ہے، شیرپاؤ کالونی میں بھی پانی نہیں ہے، گڈاب کے علاقوں میں بھی پانی نہیں ہے، لیاقت آباد میں بھی پانی نہیں ہے، اورنگی اور کرنگی، لانڈی، ملیر، جو آبادی اٹھا لے پانی نہیں ہے۔ تو اس ہر قومیت کے آدمی کے گھر میں پانی نہیں آ رہا نا۔ یہ کسی ایک قومیت کا ایشو تو نہیں رہا، پانی کا مسئلہ، سڑک کا مسئلہ کسی ایک قومیت کا ایشو نہیں رہا۔ اگر کراچی کے پرائمری اسکول تباہ ہو گئے تو اس کی قیمت سب لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اس شہر میں رہنے والے ہر انسان کا بچہ جو ہے اس کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ نوکریاں نہیں مل رہی تو شہر میں کسی کو نہیں مل رہی۔ اس شہر میں اگر ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہو رہا، اگر اس شہر میں لوگوں کے جو بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو یہ آپ اس بات کو سمجھیں، جذباتی نہ ہو۔ ہر آدمی کو اپنی قومیت سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک قلبی وابستگی ہوتی ہے، ایک فطری وابستگی ہوتی ہے۔ وہ فطری وابستگی اور قلبی وابستگی اور روحانی وابستگی آپ بالکل رکھیں، لیکن لفظ کراچی کے اوپر اب ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ یہ ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر ہمیں اپنی ذات سے اوپر جا کے دیکھنا ہے تو ہمیں شہر کے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ایک ہونا ہوگا۔ اگر آپ ایک نہیں ہوگے، اب سن لو اس بات کو، اگر آپ ایک نہیں ہوگے تو سب پٹو گے اور بہت مار کھاؤ گے۔ آپس میں بھی ایک دوسرے کے لڑو گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، ایک دوسرے کا جو ہے گریبان پکڑو گے، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھو گے، لیکن تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو۔ تمہارا دشمن کوئی اور ہے، وہ تم کو لڑا کے خوش ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھو، اس بات کو۔ تم ایک دوسرے سے لڑ کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ گرائی ہے نا شہر میں، کسی قومیت نے دوسری قومیت کی سینکڑوں لاشیں شہر میں ایک دن میں گری ہے نا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نفرت اس شہر کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس شہر کے مسائل کا حل محبت ہے۔ اس محبت کے پیغام کو ہمیں عام کرنا ہوگا اور سر عام کرنا ہوگا، کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے گلے لگانا ہوگا، متحد ہو کے جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگر آج ہم کراچی کے پلیٹ فارم سے لفظ کراچی کی بنیاد پر، کیونکہ جو آپ کو مار رہا ہے، چاہے وہ وفاق مار رہا ہو یا اس صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی مار رہی ہو، وہ لفظ کراچی کی بنیاد پہ آپ کو مار رہی ہے۔ اس کو لفظ کراچی سے جو ہے وہ چڑھ ہے، اس کو کراچی کے رہنے والوں سے جو ہے اس کو چڑھ ہے۔ اس کا ایشو قومیت نہیں ہے، اس کا ایشو کوئی لسانی اکائی نہیں ہے۔ اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ شہر ترقی نہ کرے، چاہے اس شہر میں کوئی بھی رہتا ہو۔ بھائی شہر میں پیپلز پارٹی کا کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے شہر میں بنگلے نہیں ہے؟ کون سا ایسا لیڈر ہے؟ ڈیفینس تو پورا پیپلز پارٹی والوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ پھر بھی وہ جو ہے ان کو اپنی رائٹ کو، ان کا ایشو شہر کے مکین نہیں ہے، یہ شہر ہے۔ اس بات کو سمجھیں آپ
اس شہر کے تمام لوگوں، تمام قومیتوں کے لوگوں، آپ جس دن ایک ہو جاؤ گے، آپ کے بچے، آپ کے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہو جائے گا۔ آپ بد نصیب نسل، دیکھو آپ اس بات پہ غور کرو، کتنے بد نصیب لوگ ہو تم۔ اس شہر کے رہنے والوں کو خوشحالی کا مطلب ہی نہیں پتا۔ یہ کیا بد نصیبی ہے یار، کہ ہمیں ترقی کا مفہوم ہی نہیں پتا کہ ترقی کہتے کسے ہیں۔ یہ کیا بد نصیبی ہے ہماری، دنیا کتنے آگے چلی گئی، ہم ایک میٹروپولیٹن شہر میں رہتے ہیں، میرے شہر سے پورا پاکستان چل رہا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو بلب جل رہا ہے اس کا بل میرا شہر دے رہا ہے۔ یہ ملک اگر ناقابل تسخیر ہوا ہے تو اس پہ 60 روپے جو ہے وہ میرے لگے ہوئے ہیں۔ اس ملک نے اگر ایٹم بم بنایا ہے تو اس پہ 60 روپے میرے شہر کے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ملک جو ہے وہ اس کے پاس جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس میں 60 روپے میرے ہوتے ہیں، لیکن مجھے کیا ملتا ہے؟ جب مجھے نہیں ملتا تو اس کی قیمت صرف ایک فرد یا ایک لسانی اکائی ادا نہیں کرتی، تمام لسانی اکائیاں، تمام قومیتوں کے لوگ اس کی جو ہے قیمت ادا کرتے ہیں۔ اور صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے، بہت خراب ہو رہی ہے صورتحال۔ اس وقت ایک ہونا ہوگا، کیونکہ ایک عاطف فشاں ہے جو پھٹنے والا ہے۔ کوئی بھی کسی لمحہ، کوئی لمحہ، بشرا زیدی کا جو واقعہ ہوا تھا، لمحہ تھا، صدیاں تبدیل کر دی اس لمحے نے۔ وہ لمحہ بہت قریب ہے، اس لمحے کو پہچانو۔ اگر اس وقت تم ایک نہیں ہوگے، وہ لمحہ، وہ جو آتش فشاں پھٹے گا وہ تم کو ہی بھا کے لے جائے گا۔ وہ جو بم پھٹے گا اس میں تم ہی مر جاؤ گے، تم ہی جل کے جو ہے بھسم ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن تم اس لمحے سے پہلے اگر ایک ہو گئے تو اس آتش فشاں کے دھارے کا رخ بھی تبدیل کر دو گے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تم بچا لو گے۔ اگر آج تم ایک نہیں ہوئے، آج اگر تم لسانی اکائیوں میں تقسیم رہے تو یہ تمہارا دشمن اس پہ جشن مناتا رہے گا۔ تمہاری محنت کی کمائی کوئی دوسرا کھا رہا ہے، ہوش کے ناخن لو۔ تم بس میں لٹک کر جانے کے بھی قابل نہیں رہے اپنے دفتروں کو۔ تم انسانوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہو اس شہر میں۔ جنگل میں رہنے والے جانوروں کا ماحول ہمارے شہر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا ماحول، شہر کا ماحول جنگل سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اس شہر کے نوجوان جو ہے وہ اب ان کی اکثریت جو ہے وہ رائڈر کی نوکری کر رہی ہے۔ خدا کی پناہ، دنیا کے کس شہر میں ایسا ہوتا ہے اس شہر کے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ رائڈر ہو، چاہے وہ فوڈ فائنڈر کی رائڈر ہو یا کسی کوریئر سروس کی جو ہے وہ رائڈر ہو یا کسی آن لائن سروس کی وہ جو رائڈر ہو۔ کیسے ہوتا ہے اس شہر میں؟ یہ ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو، ایک ہو جاؤ۔ اگر آج ایک نہیں ہوئے تو کل تمہارا نام بھی جو ہے وہ تاریخ میں نہیں رہے گا۔ تم سب قیمت ادا کرو گے، تمہارے بچے بھی جو ہے نا، تمہاری نسلیں بھی جو ہے نا غلام پیدا ہوں گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلیں جو ہیں غلام پیدا نہ ہوں، تم چاہتے ہو کہ تم نے جو اس دنیا میں کرب دیکھا ہے، جو دکھ دیکھا ہے، جو بدحالی دیکھی ہے، جو تباہی دیکھی ہے، جو تم نے ایک بدترین زندگی گزاری ہے، جہاں انسانوں کے رہنے کے قابل جو زندگی نہیں تھی، تم نے وہ زندگی گزاری ہے، تم سے وہ زندگی گزروائی گئی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری بچے، تمہاری نسلیں وہ زندگی نہ گزارے۔ تو خدا کے واسطے ان لسانیت سے ہٹ کے ایک پلیٹ فارم پر ایک ہو جاؤ، لفظ کراچی کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ یہ کراچی سب کا ہے، اس کراچی میں اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں سب کو مل جل کے رہنا ہوگا۔ بصورت دیگر پھر کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔